امرین آج کالج گئی ہوئی تھی، کچھ انفارمیشن وغیرہ درکار تھی۔ کلرک آفس سے دوپہر کو لوٹی تو حسب عادت آ کر سو گئی تھی۔ ارشین اس دوران میں نازو کے ہاں چلی گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امرین اس کے انتظار میں جاگ رہی ہوتی، آخر پورے دن کی رویداد بھی تو سنانی تھی، مگر خلاف توقع وہ سو چکی تھی۔ نہ اپنی بات شیئر کرتی ہے اور نہ میرے رنج و غم پوچھتی ہے۔ ہمارے درمیان یہ کیسے اندیکھے فاصلے پیدا ہونے لگے ہیں؟ ایسی تو نہیں تھی امبر، یہی تو ہے میری کل متاع حیات، میرا شاہکار، میری عمر بھر کی پونجی۔ اس نے ہر مشکل گھڑی میں میرا دکھ بانٹا ہے، مجھے حوصلہ اور مان عطا کیا ہے۔ کتنا لازم بن گیا ہے اس کا وجود میرے بقا کے لیے۔ میں تو خود کو اس کی ہمراہی کے بغیر ادھورا محسوس کرتی ہوں، حد سے زیادہ عادی ہو گئی ہوں اس کے شیئرنگ اینڈ کیئرنگ اسٹائل کی، مگر اب اس کے رویوں میں پہلے جیسی بے ساختگی نہیں رہی۔ ایک انجانی سی تبدیلی واقع ہوئی ہے اس کے خیالات میں۔ کیا واقعی ایسا ہے یا میں ان دنوں کچھ زیادہ ہی کنوتیت کا شکار ہوتی جا رہی ہوں؟ وہ کتنی ہی دیر خود سے الجھتی رہی۔ شاہین دو چار اختتامی جملے کہہ کر کب کی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ بیڈ روم کا دروازہ بند کرنے کے ارادے سے اٹھی تو یوں محسوس ہوا جیسے نیچے لاؤنج میں فون کی بیل بج رہی ہو۔ بی بی جان کا بیڈ روم نزدیک ہی ہے، یقیناً وہ آواز سن کر اٹھ گئی ہوں گی۔ میں جب تک سیڑھیاں طے کر کے فون تک پہنچوں گی تب تک 8-10 دفعہ بج کر بھی چپ ہو چکا ہوگا۔ اس نے اس خیال سے نیچے جانے کا ارادہ نہیں باندھا، مگر جب 3 گھنٹیاں بجنے کے باوجود فون کی کوئی شنوائی نہ ہوئی تو تنگ آ کر اس نے دوپٹہ اور چپل کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ اسی اثنا میں بی بی جان نے 5ویں بیل پر فون اٹھا لیا تھا۔ وہ اطمینان کا سانس لے کر دروازہ بند کرنے لگی۔ بی بی جان کی ہیلو یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ اس نے تجسس نہیں کیا کہ کس کا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا تو اس ٹائم قطعی نہیں ہو سکتا تھا۔ 11 بج رہے تھے۔ اتنی لیٹ گھر میں کسی کا اور بھی خصوصاً ارشین کا فون آنا بی بی جان کو سخت ناگوار گزرتا تھا۔ شاید عدنان یا بابا جان میں سے کسی کا ہوگا، اس نے سوچتے ہوئے دروازہ بولٹ کیا۔ اسی لمحے ریسیور کریڈل پر ڈالنے کی آواز آئی تھی۔ غلط کال مل گئی ہوگی۔ وہ دن بھر کی تھکن کے بعد جلد ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گئی تھیں۔